دوستو یہ تو معلوم ہے آپ کو کہ سری نگر میں G20 ممالک کی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میٹنگ کے اوپر پاکستان نے اعتراض کیا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے، کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہاں پر کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اس بارے میں بھی میں اظہار خیال کروں گا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ وزارت خارجہ کو تو 1 سال پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے وہ کچھ عملی اقدامات کرتے، لابنگ کرتے، لیکن وہ تو نہیں کیا۔ لیکن اب عین وقت پہ جب کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ محض ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ ہے، یعنی عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے، اور جس کا مقصد عملی طور پر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا کہ اب وہ G20 ممالک کیسے وہاں کانفرنس میں جانے سے انکار کریں گے۔ بہت ناممکن ہے، اسپیشلی جب ہندوستان جو ہے وہ سفارتی محاذ پر اور اندرونی جو فائنینشیل اعتبار سے بھی ہندوستان بہت آگے ہے، بہت مستحکم ہے، اور پاکستان مسلسل ایک ریگریشن کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے، چاہے سیاسی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو، کہیں بھی ہماری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ جہاں تک سری نگر میں کانفرنس ہونے کی بات ہے تو دیکھیں، کشمیر کے لوگوں نے 30 سال سے بہت سفر کیا ہے، اور انہوں نے سفر بھی اس لیے کیا، بے پناہ قربانیاں دیں، تو یہ سمجھ کر کہ شاید کہ پاکستان آئے گا، ہماری مدد کرے گا، اور ہم ہندوستان کی جو جبر ہے، ظلم ہے، اس سے نجات حاصل کر لیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا، چونکہ پاکستان اپنے مسائل میں الجھا رہا، اور پاکستان کو جو چلانے والے تھے وہ ملک کے اندر اتنے بزی رہے ویڈیو ریکارڈنگ میں، ترانے بنانے میں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے میں، کہ ان کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ کشمیر کی طرف توجہ دیتے، انفارچونیٹلی۔ اور اب اگر وہاں کانفرنس ہو رہی ہے تو شاید اس سے وہاں کچھ ٹورزم آئے، وہاں کے حالات بہتر ہوں۔ وہاں تو پہلے ہی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں آزادی کی تمنا لے کر، اور اکانومی بھی کرپلڈ ہو گئی، لوگ بیچارے جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ محبوس ہو کر رہ گئے۔ تو ایسی اثناء میں اگر وہاں کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پر ہمیں تنقید کرنی چاہیے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا وزارت خارجہ کو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کانفرنس وہاں کر رہے ہیں تو آپ وہاں جائیں، عام لوگوں سے ملیں، سنیں، دیکھیں کہ ہندوستان میں کس قدر ہندوستان نے بربریت کی ہے، کتنے گھر اجاڑے ہیں، کتنی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، کتنے لوگوں کے اندر جو ہے انہوں نے کتنے گھروں کے اندر جنازے بھیجے، نوجوانوں کو اغوا کیا، کڈنیپ کیا، ٹارچر کیا۔ تو ان چیزوں کو آپ اجاگر کرتے، اور میرا خیال ہے یہ پہلو اجاگر کرتے تو زیادہ بہتر تھا، چونکہ اگر آپ کانفرنس کی مخالفت کرتے ہیں تو شاید کشمیر کے لوگ اس کی حمایت نہ کریں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بھی وہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے حالات بہتر ہوں۔ میرا یہ نقطہ نظر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزارت خارجہ کے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو بھی پالیسیز بناتی ہیں تو وہ ان کے جو ہمیشہ جو نتائج نکلتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کوئی اتنا اچھے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ناقص ہی ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یا تو اس میں سنسیریٹی نہیں ہوتی، تو یا انہوں نے پراپرلی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا ہے، نہ کوئی ریسرچ کی ہوتی ہے، نہ کوئی انہوں نے انالائز کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ایکشنز ہیں ان کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، تو نتیجتاً یہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا انفارچونیٹلی اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان میں ادارے سارے موسٹلی کرپلڈ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، اگر کسی پارٹی کا سربراہ ہے تو وہی صحیح ہے، اور اگر کوئی اختلاف رائے کرے تو اسے پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور رہ گئی آرمی، تو آرمی کا تو ہے ہی یہی ہے کہ وہاں جو بھی کسی کی ہمت نہیں کہ وہ چیف کے سامنے جو ہے وہ سر اٹھائے یا کھانس کر دکھائے، تو وہاں جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے،
چونکہ اس کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ عقل کل ہوتا ہے، نہ صرف آرمی کے لیے بلکہ پورے ملک کے اداروں کے لیے. اور جو کوئی بھی ان کی بات سے تھوڑا بہت جو ہے وہ اختلاف کرنے کی کوشش کرے تو اس کی چھٹی کر دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی عوام سے کس قدر بھاری مینڈیٹ لے کر آئے، لیکن اس کے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں، چونکہ ان کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا اور چیف صاحب کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ڈنڈے والے لوگ جو جب پالیسیز بناتے ہیں تو پھر وہ صرف ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک جانبی ہوتی ہے، وہ سیدھا دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے، بس وہ وہی دیکھتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے جو سارے فیصلے ہیں، جو بھی ہماری پالیسیز ہیں، ان کے ریپرکشنز اچھے نہیں ہوتے، وہ ہمیں ان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. چاہے وہ کراچی میں MQM کا قیام ہو، طالبان کا قیام ہو، کشمیر میں تحریک کا اجرا ہو، یا سیاسی جماعتوں کا اکھاڑ پچھاڑ ہو، یا نئے لیڈروں کو لانچ کرنا ہو، کنگز پارٹیز بنانا ہوں، یعنی جو بھی تجربے ہوئے وہ سارے ناکام، اس لیے کہ وہی بات کہ جو فیصلے ہیں وہ محض خواہشات کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، حقائق کو پس منظر میں رکھا جاتا ہے، حقائق کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، پس منظر میں رکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ملک کے لیے کہ کوئی بھی شخص ایک اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، اور جو بھی فیصلے کیے جائیں پوری تحقیق کے بعد، پوری ریسرچ کے بعد، ہر طرف سے پوائنٹ آف ویو لینے کے بعد، اوپینینز لینے کے بعد، اور ان کو دوبارہ جو ہے انالائز کرنے کے بعد ملٹیپل اینگل سے پھر فیصلے لیے جائیں تو وہ فیصلے میرا خیال ہے اچھے رزلٹ لا سکتے ہیں. ورنہ جس طرح ہم جس ریگریشن کے سفر پر جا رہے ہیں، تنزلی کے سفر پر، تو اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ آزادی کا دن اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کرے. چونکہ جب ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں لیکن قدرت کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگیاں، قوموں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جو زندگیوں کو ان کی آزادی کے لیے اسباب پیدا کرے تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی ریاست کو خوشحال دیکھ سکیں. بہت شکریہ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.